اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم کسی غزلیات پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی جو ان کی غزل ہے، ان کے کل ہم نے چند اشعار ہم نے پڑھے۔ آج پہلی ہی غزل کے اور جو اشعار ہے، باقی اشعار آج ان کا ہم گفتگو کریں گے، یعنی کہ ان کے بارے میں آج ہم تشریح کریں گے۔ جو پہلی غزل کا چوتھا شعر ہے کہ روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ یعنی کہ اس شعر میں مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب فرماتے ہیں، روک لو گر غلط چلے کوئی، اگر کوئی غلط راستے پر چلتا نظر آئے، یعنی کہ یہ ہر ایک کے لیے فرض ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی بھی ہمیں غلط راستے پہ چلتا ہوا نظر آئے تو ہمارا فرض ہے کہ جس طرح بن پڑے کہ اس کو روکے، یعنی کہ ہمیں جتنا بھی ہم تک ممکن ہے، جتنی بھی ہمیں یعنی کہ ہمیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اس راستے سے یعنی کہ ہٹ جائے، یعنی کہ وہ اس راستے پر نہ پڑے، یعنی کہ جس راستے پہ انہوں نے اپنا یعنی کہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہوں گے، یعنی کہ ہمیں اس کو روکنا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، یعنی کہ تو اس کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ بخش دو گر خطا کرے کوئی، یعنی کہ اگر ہم ان شخص یعنی کہ اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، اگر ہم اس کو معاف بھی کر دیں، یعنی کہ یہ تو حق ہی ہے کہ ہمیں اس کو معاف ہی کر دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ تمہارے اس رویے کو دیکھ کر شرمندہ ہو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ یعنی کہ اس شعر میں خواجہ یہ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ روک لو گر غلط چلے، کہ اگر کوئی بھی شخص غلط راستے پہ چلتا نظر آئے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس راستے پر وہ چلتا ہے اگر وہ غلط ہے تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے، یا اگر اسے کوئی غلطی سرزد ہو جائے کسی بھی شخص کو تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ تمہارے اس رویے کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے، یعنی کہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ یعنی کہ اس میں خواجہ خان صاحب ہمیں اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، کہ اگر کوئی غلط راستے پہ چلتا ہے تو ہمیں اس کو روک لینا چاہیے، اور اگر کوئی ہمیں یعنی کہ برے رویے سے پیش آئے، اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا ہے یا کوئی اچھا طریقہ بدسلوکی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو ہمیں اس کو بھی بخش دینا چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ ہمارا رویہ دیکھ کر یعنی کہ وہ خود ہی ہمارا رویہ دیکھ کر شرمندہ ہو جائے گا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، یعنی کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا۔ 5واں جو شعر ہے وہ ہے، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ یعنی کہ اس شعر میں غالب صاحب فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں یعنی کہ اس جہاں میں یعنی کہ اس جہاں میں ہر شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ اگر یہاں پہ خواجہ یہ غالب صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا محبوب یعنی کہ اگر محبوب ہر ایک کا وعدہ وفا نہیں کرتا، اگر محبوب ہر ایک کا وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں کرتا تو برا ماننے کی کیا بات ہے، کس کی حاجت روا کرے کوئی، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے، یعنی کہ اکیلا وہ کس کی حاجت روائی کرے۔ یعنی کہ میرا جو محبوب ہے اگر وہ بھی میرے ساتھ وفائی نہیں کرتا ہے تو برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کس کی حاجت روا کرے، کیونکہ وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ اکیلے کس کی حاجت روائی کرے۔ اس شعر میں خواجہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی اس دنیا میں جو ہے ہر ایک شخص جو ہے وہ حاجت مند ہے، یعنی کہ ہر ایک شخص اس دنیا میں ضرورت مند ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔
اگر محبوب ہر ایک کا وعدہ جو ہے وفا نہیں کرتا، یعنی کہ ہمارا جو محبوب ہوتا ہے اگر وہ ہر ایک کا وعدہ وفا نہیں کرتا ہے تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، یعنی کہ وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ کس کس کی حاجت روائی کرے گا۔ جو نیکسٹ جو شعر ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، یعنی کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اس شعر میں غالب صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت خضر جیسے رہبر بھی سکندر کو آب حیات نہ پہنچا سکے اور سکندر جو ہے وہ محروم ہو کر ادھر ادھر بھٹکتا ہوا پھرا، تو پھر دنیا میں کس کی رہنمائی پر بھروسہ کیا جائے اور کس کو رہنمائی کے لیے یعنی کہ کس کی رہنمائی کے لیے ہم بنائے۔ یہ یعنی کہ اس شعر میں یہ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے سکندر کو آب حیات پلانے کے لیے ایک دور یعنی کہ دور لے جایا تھا، تو اسے کہا تھا کہ میں آپ کو آب حیات پلاؤں گا تاکہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، لیکن یہاں پہ کہتے ہیں غالب صاحب کی کیا کیا خضر نے سکندر سے، حضرت خضر جیسے رہبر بھی سکندر کو آب حیات میں پلا سکے، یعنی کہ وہ تو ایک ماشاءاللہ بہت بڑے رہبر تھے، اس نے سکندر کو بھی آب حیات نہ پلایا، یعنی کہ وہ اس کو آب حیات نہ پہنچا سکے، نہ سکندر محروم ہو کر، اور کیا ہوتا ہے کہ سکندر پھر اس آب حیات سے محروم رہا، یعنی کہ اس نے وہ آب حیات نہیں پیا، تو جب وہ محروم رہا تو وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرا جہاں پر اس کو خضر علیہ السلام نے لیا تھا۔ تو پھر یہاں پہ کہتا ہے غالب صاحب آپ کس سے رہنما کرے کوئی، یعنی کہ پھر اس دنیا میں کس کی رہنمائی پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور کس کو رہنما کس لیے بنائے، یعنی کہ ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ کسی کی رہنمائی کے لیے، یعنی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی ہماری رہنمائی کرے۔ جب خضر علیہ السلام نے سکندر سے رہنمائی نہیں کی تو ہماری رہنمائی کون کر سکتا ہے، وہ بھی اپنے اس وعدے سے مکر گئے، یعنی کہ اس نے بھی اس کو وہ وعدہ پورا نہیں کیا، اس نے اس کو آب حیات نہیں پلائی، تو یہاں پہ کہتے ہیں غالب صاحب کی وہ بھی اپنے اس وعدے سے ہار گئے، اور اب ہمیں بھی کسی سے یہ رہنمائی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی کسی کی رہنمائی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور کس کو رہنما کے لیے بنائے، یعنی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو اپنی رہنمائی کے لیے بنائے۔ جو مقطع ہے اس میں غالب صاحب فرماتے ہیں جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ مقطع میں غالب صاحب فرماتے ہیں کہ دوستوں سے اس وقت مشورہ کیا جاتا ہے جب ان سے ہمدردی کی امید ہوتی ہے، تو محبوب نے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا، سارے تعلقات جو ہے وہ ختم کر دیے، اب اس سے اپنی بدقسمتی کا رونا کیا رویا جائے اور کس امید پر، یعنی کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، یعنی کہ جب اپنے دوست پہ ہمیں توقع ہی اٹھ جاتی ہے، یعنی کہ ہمدردی کی امید جو ہوتی ہے اپنے دوست جب وہی ختم ہو جاتی ہیں تو انسان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر جاتا ہے، پھر جو سارے تعلقات ہوتے ہیں چاہے محبوب سے ہوتے ہیں دوستوں سے ہوتے ہیں، وہ سارے تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اب کہتا ہے غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، اب اس میں بچا ہی کیا ہے، یعنی کہ اب ہم اپنی بدقسمتی پر کیوں روئے، یعنی کہ اب اسے اپنی بدقسمتی کا رونا کیا رویا جائے اور کس امید پر، یعنی کہ جب ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے اپنے دوستوں سے،